يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 34 تک آج ہم پڑھیں گے، 23 سے 34 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیات ہیں نا، یہاں سے جو آج شروع ہو رہی ہیں، وہاں سے 2 رکوع جو ہیں نا، یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جنہیں ہم تورات کے احکام 10 بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہی باتیں ساری اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان کی تھیں، اور وہی اب قرآن میں بھی وہی باتیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، بلکہ حدیث کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان احکام کے اندر، جو ان آیات میں جو بھی آج ہم پڑھیں گے، تورات کی پوری تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اور پیچھے ہم نے سورہ نام میں بھی سورہ نام کے آخر میں بھی تقریباً انہی احکام کا ہم نے خلاصہ پڑھا تھا۔ یہاں پھر وہی باتیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تورات کے احکام 10 ہیں، 10 کمانڈمنٹس، اور یہ جو قرآن میں بیان کیے گئے۔ ہمارے لیے یہ آیات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ایک چیز ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ قرآن کا ویسے تو ہر حکم ہی عمل کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ ہماری زندگی، روزمرہ زندگی سے ان کا تعلق ہے۔ آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نیت کر لیں ابھی سے کہ اللہ کے یہ جو 10 احکام ہیں، جو اس نے پچھلی شریعتوں میں بھی اپنے بندوں کو یہ احکامات دیے، اور وہی احکامات قرآن میں بھی دیے، ہمارے لیے بھی ہیں۔ بس ہم انشاءاللہ، ہم قرآن پڑھنے والے، ہم قرآن کے طالب علم، انشاءاللہ اگر ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے میں ہم پہلے کوئی کوتاہی کرتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اب ہم یہ کوتاہی نہیں کریں گے۔ اب ہم ان پہ پورا انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے۔ قاضی کون ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، اسی سے ہے یہ لفظ وَقَضَىٰ، اور فیصلہ کر دیا ہے ربُّکَ، تیرے رب نے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فیصلہ کیا؟ اللہ، یہ کہ نہ، یہ اللہ سے مختلف لفظ ہوتا ہے۔ الف پہ جب زبر ہوتی ہے، یہ ایکچولی ہوتا ہے ان اور لا۔ ان یہ کہ لا نہ، تو ان اور لا کو جب اکٹھا لکھا جاتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے پھر اللہ۔ اس کو پھر ان لا نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ یہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرو، اللہ مگر، ایاہو صرف اسی کی۔ اب دونوں لفظوں کو دیکھیں ذرا، اللہ کو اور اللہ کو دیکھنے میں اتنا فرق نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے کبھی جلدی میں ہم پڑھیں تو اللہ کو اللہ پڑھ لیں اور اللہ کو اللہ پڑھ لیں، لیکن میننگ کا فرق دیکھ لیں۔ اللہ یہ کہ نہ، تعبدو تم عبادت کرو، اللہ مگر، ایاہو صرف اسی کی۔ پہلا حکم وہی ہے جو ہمیشہ سے پہلا ہی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر پیغمبر، ہر نبی نے آ کے قوم سے یہی کہا۔
اور یہاں پہ بھی پہلے نمبر پہ اللہ کی خالصتاً اسی کی عبادت، صرف اسی کی عبادت. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھیں اللہ نے یہ باتیں ترتیب جو رکھی ہے ان کی امپورٹنس کے حساب سے رکھی ہے. دوسری بات کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا. یہ بھی ایک دفعہ نہیں، قرآن میں 4 دفعہ اس طرح سے اللہ نے توحید کے فوراً بعد، اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اس سے پہلے یہ تاکید کی سورہ بقرہ کی آیت 83 میں، پھر سورہ نساء کی آیت 36 میں، پھر تیسرے نمبر پہ یہاں پہ، اور چوتھے نمبر پہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں یہی حکم آئے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیکی، احسان کرو. اپنی عبادت کا جو حکم ہے وہ تو اللہ نے ایک ہی 2 لفظوں میں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، لیکن جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات ہے اس کو 4-5 لائنیں آگے، اسی کی آگے کنٹینیوشن، اسی کی تفصیلات میں. اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، کا تمہارے پاس، کبارا بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما تو نہ کہو ان دونوں سے اف، اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما اور نہ جھڑکو ان دونوں کو. والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا. ولا تنہرہما اور ان دونوں کو کبھی نہ ڈانٹنا. وقل لہما اور ان دونوں سے کہنا قولا کریما، نرمی کی بات، نرمی سے ان کے ساتھ بات کرنا. بعض اوقات ان کو کسی بات سے روکنا بھی پڑ سکتا ہے، تو ایسے میں حکمت اور نرمی کے ساتھ، یہ نہیں کہ یہ کہو کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. میں آپ کو بتاتا ہوں، قولا کریما، وخفض لہما اور جھکا دو ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کا بازو. جناح کہتے ہیں پر کو، جیسے مرغی جب اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹتی ہے تو اپنے پروں کو کیسے جھکا دیتی ہے. جناح الذل، ذلت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور نیاز مندی سے اپنے بازو ان کے سامنے جھکا دو. جناح الذل وخفض، جھکائے رکھو ان دونوں کے لیے نیاز مندی کے بازو، من الرحمتی، رحمت سے. اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو. وقل رب ارحمہما، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما جیسا کہ رب یعنی ان دونوں نے مجھے پالا. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا. تو ماں باپ بھی وہی فریضہ سر انجام دیتے ہیں. رب یعنی ان دونوں نے مجھے پالا تھا، صغیرہ جب میں چھوٹا سا تھا. اللہ کے حضور ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب میں کمزور تھا، جب مجھے ضرورت تھی، تو ان دونوں نے کیسے میری ضروریات کا خیال رکھا، کیسے میرے لیے انہوں نے اپنے آرام کو چھوڑ دیا، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اور میرے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیا. اب میں تو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان پہ رحم فرمائیں اور اپنی مہربانی سے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیں. ان پہ رحم کریں جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. یہ دعا ہمیں ہر روز کرتے رہنا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے.
اگر وہ زندہ ہیں تو بھی، اگر نہیں ہے تو بھی۔ ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے نفسوں کی باتوں کا اسے خوب علم ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوگے واقعی نیک صالح، فإنہ، تو بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، بخشنے والا۔ اواب کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والا۔ اوابین کے نفل بھی تو پڑھتے ہیں نا، صلاۃ اوابین۔ تو وہ اواب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے۔ منیب نام بھی جو رکھتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، رجوع کرنے والا۔ عبد منیب بھی قرآن میں آیا ہے، رجوع کرنے والا بندہ۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، صرف اتنا کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ بتایا ہے کہ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، کیسے انہیں ایک اف تک نہیں کہنا۔ اب اس بات پہ عمل کرنا کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے، ان کی کسی بات کو ٹالا نہ جائے، اتنا آسان بھی نہیں۔ ظاہر ہے بڑھاپا بھی آتا ہے، ارذل عمر کا مرحلہ بھی آتا ہے، جب لکی لا یعلم بعد علم شیئا، ہم نے پڑھا تھا سورہ نحل میں، ایسی کیفیت میں کبھی وہ بچوں کی سی عادتیں ان کی ہو جاتی ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی ان کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ کبھی انہیں سمجھانا بھی پڑتا ہے، کبھی روکنا بھی پڑتا ہے۔ ان سب مرحلوں سے گزرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی، کوئی لغزش ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ صرف تمہارے ظاہری عمل اور رویے کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر بندے کے دل کا رجوع اللہ کی طرف ہے اور نیت اس کی نافرمانی کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اگلا حکم کیا ہے؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، مسکینوں اور مسافروں کو بھی۔ بظاہر یہ بڑی آسان سی بات لگتی ہے، بہت مشکل ہے۔ شاید ہم غریبوں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق تو ان کو دے ہی دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، لیکن رشتہ داروں کے حقوق میں اکثر ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا رشتہ داروں کو ان کے حق دے دو۔ رشتہ داروں کے حقوق میں کیوں ڈنڈی ماری جاتی ہے؟ اس لیے کہ مقابلے کی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں دلوں میں رکھ لی جاتی ہیں، ان کی غلطیوں کو ہم معاف کرنے پہ نہیں آتے، اور خاندان میں چپلش سی چل پڑتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زور دیا ہے صلہ رحمی کا۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری عمر بڑھے، تمہارے رزق میں برکت ہو، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگلی بات ہے ولا تبذر تبذیرا، یہ بہت اہم بات ہے۔ ترجمہ تو اس کا صرف لکھا ہے نا، فضول خرچی نہ کرو۔ مبذر ہوتا کون ہے؟ ان المبذرین، بے شک مبذرین کون ہوتے ہیں؟ کانو، وہ ہیں اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ فکان الشیطان، اور ہے شیطان، لربہ کفورا، اپنے رب کا بہت ناشکر۔ اب سوچ لو کہ شیطان جو اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے،
وہ بننا ہے یا تبذیر چھوڑنی ہے؟ تبذیر ہوتی کیا ہے؟ ایک لفظ آتا ہے اسراف، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ دوسرا لفظ ہے تبذیر، اردو میں تو ہم دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں، فضول خرچ نہ کرو، لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ آج اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں اور بہت کان کھول کے سمجھ لیں۔ اسراف ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے، تو ضرورت جیسے کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، بہت زیادہ بھی نہ کھاؤ اور زیادہ بھی نہ پیو۔ کھانا ہے جیسے روٹی سالن سے بھی کھانا کھا لیا جاتا ہے، ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب کئی کئی ڈشز بناتے ہیں، ہم دسترخوان بھر دیتے ہیں، تو وہ اسراف کہلاتا ہے۔ دو چار جوڑے ہوں تو ہمارا پہننے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر 100 سوٹ ہم نے بنائے ہوں تو وہ اسراف کہلاتا ہے۔ یعنی ضرورت کی چیز ہے، وہ ضرورت کی چیز ہم ضرورت سے زیادہ لے لیں، ہوتا ہے اسراف۔ تو تبذیر کیا ہے؟ تبذیر اسراف سے بڑا جرم ہے۔ تبذیر یہ ہے کہ بے تحاشا اخراجات جن کی سرے سے ضرورت ہی نہ ہو۔ اسراف تو ہے نا ضرورت کی چیز پہ زیادہ خرچ کرنا، تبذیر ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سی چیز ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اس پہ بھی خرچ کرتے ہیں؟ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، بے شمار چیزیں ہمیں نظر آئیں گی جن کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم وہ ضرورت خود پیدا کرتے ہیں، ہم کریٹ کرتے ہیں۔ ایک شادی کی رسم کو لے لیں، صرف اور صرف نام و نمود کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کے سامنے بڑا بننے کے لیے، تکبر کے لیے، اگر صاف لفظوں میں کہوں میں، شیطانی کام ہے نا۔ اس لیے ایسے تھے کہ اللہ نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین شیطان کے بھائی کیوں ہیں؟ کہ وہ شیطان والا کام کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو مبذرین کیا کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں، شادیوں پہ بے دریغ خرچ کرنا، جبکہ بجلی ہمارے ملک میں مشکل سے پوری ہوتی ہے، 3 دن تک اپنے گھروں پہ لائٹنگ لگائے رکھنا، اس کے پیچھے کون سا جذبہ ہے؟ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، یا اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں، یا شیطان کی بات مان رہے ہیں؟ شادی تو نکاح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جتنا سادگی سے یہ ہوگا اتنا ہی اس میں برکت ہوگی۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، اپنے رسول کے ساتھ فرامین ہم جانتے ہیں، لیکن ہم مانتے اپنی مرضی کی بات ہیں۔ ہم وہ چیزیں پک کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں دوسروں کی تو بات ہی نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ جو ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، باقی سب کو بھی چھوڑ دیں، تو صرف ہم اس کلاس کے بندے، میرے اسٹوڈنٹس، میں اس وقت صرف ان سے بات کر رہی ہوں، ہر کوئی مجھے بتائے کہ کیا کس کو خوش کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے۔ ایک طرف ہم قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ کے واضح احکامات پڑھیں، اور دوسری طرف ہم پھر ان کی دھجیاں اڑا دیں
ڈر جائیں اللہ سے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ رسی دراز کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، نہ بطش ربی کا شدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس دنیا میں نہیں آئی تو آخرت میں آ جائے گی۔ جانتے بوجھتے پڑھتے ہوئے ایک طرف ہم قرآن لے کے بیٹھے ہیں، رٹے لگا رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کس صف میں شامل ہو گئے ہیں؟ ہر روز ہم کہتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ دے دیا، قرآن دیا اللہ نے ہمیں، اور قرآن پڑھ کے اگر اس کی دھجیاں بکھیرنی ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم نے پسے پس ڈالنا ہے، تو خدا کے لیے چھوڑ دیں پھر، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جہنم میں ایک کنواں ہے جس سے ساری جہنم پناہ مانگتی ہے، بلکہ جہنم میں ایک وادی ہے، اب مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں یاد اس حدیث کی، جس سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے جس سے سارے وادی والے پناہ مانگتے ہیں، اور اس کنویں کے اندر ایک ایسا سانپ ہے جس سے سب کنویں والے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ کس کے لیے ہے؟ جو جان بوجھ کے علم حاصل کر کے پڑھ پڑھا کے عمل نہیں کرتا۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جسے پتہ ہی نہیں، ایک وہ ہے جو روزانہ کی بیسس پہ قرآن کھولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کے احکامات کو سمجھتا ہے، تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اب یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو احکام عشرہ ہیں، ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو جس پہ ہم عمل نہ کر سکتے، لیکن ہم نے چونکہ اپنی مرضی کے حکم لینے ہیں، اس میں سے جو ہماری خواہشات نفس کے خلاف جائیں گی ان کو ہمیں سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل والی بات ہوگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں؟ تو ہم وہ باتیں پڑھ کے اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی سزا پھر عام انسانوں جیسی نہیں ہوتی، اللہ کی پکڑ ایسے انسانوں کے لیے بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا مبذرین والی، مبذر نہ بنے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ کیوں کہا گیا ہے مبذرین کو شیطان کے بھائی؟ اس لیے کہ مبذرین جو ہیں وہ شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہیں، شیطان کے کندھے سے کندھا ملا کے، اس کے قدم سے قدم ملا کے وہ سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ ایک مثال سے ذرا سمجھ لیں کہ بڑا کوئی دولت والا شخص ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، بے دریغ دولت لٹاتا ہے، اور لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اور جو بھی کام کر رہا ہے لوگوں کو دکھا دکھا کے کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسی شادی میں اس کے وہ غریب رشتہ دار بھی ہیں جو ایک ایک پائی کے لیے ترس رہے ہیں، جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کبھی ان کے پاس اتنا پیسہ آئے تو وہ سادگی سے بھی شادی کر سکیں۔ اس کے اپنے ملازمین ہیں، اس کے محلے کے لوگ ہیں، یہ ساری تبذیری باتیں یہ غریب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہوئے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ان کے اندر کا آتش فشاں کبھی نہ کبھی تو پھٹے گا نا۔ وہ دیکھتے ہیں فضول لٹائی جانے والی دولت کی نمائش،
اسی وجہ سے جو معاشرے کے محروم لوگ ہوتے ہیں کہ دلوں میں ان امیروں کے لیے عداوت اور نفرت کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، اور اس طرح شیطان کا جو ایجنڈا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اخوان الشیاطین کہا گیا۔ آپ کہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے الزام لگا دیے آپ نے کہ یہ جو لوگ ایسی رسمیں کرتے ہیں شادیوں پہ، شادی کا تو ایک دن ہے نا، نکاح کا دن ہے، اور اس کے بعد ولیمہ ہے۔ ولیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا سادگی سے نکاح کرو اور ولیمہ کرو، اچھے سے اچھا ولیمہ کرو۔ لیکن ہم لوگوں نے اس شادی کو ایک دن سے بڑھا کے یا زیادہ سے زیادہ 2 دن لگا لیں، پتہ نہیں کون کون سی رسمیں نکال لیں۔ پہلے تو سنتے تھے کہ ایک دن بس یہ ہندوانہ رسم ہی ہوتی ہے، مہندی کے نام سے، کوئی مائیوں کے نام سے۔ پھر پتہ چلا جی اب ڈھولکی کی بھی ایک رسم ہے، اس کے لیے بھی ایک دن چاہیے۔ اب غریب رشتہ داروں کو کپڑے بنانے ہیں، ایک دن ڈھولکی ہے اس کے لیے چاہیے، دوسرے دن دوسری خالہ کے گھر ہے، تیسرے دن مامی کے گھر ہے، چوتھے دن چچی کے گھر ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بیچارے اس وجہ سے نہیں جاتے، بیماری کا بہانہ کر دیتے ہیں، کہاں سے لائیں اتنے کپڑے؟ ایک دن کی شادی کے کپڑے تو بنا لیے، 7 دن کی شادی کے کپڑے کہاں سے بنائیں؟ کالج میں ہماری اسٹوڈنٹس بعض اوقات بہانے کر رہی ہوتی ہیں پارٹی پہ نہیں ہم نے آنا۔ جو اسٹوڈنٹس دوسری ہوتی ہیں وہ بڑے ان کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں، آپ کیوں نہیں آتی ہیں، آپ کیوں نہیں آتی؟ بعض اوقات وہ ایک طرف ہو کے کہتی ہیں کہ کپڑے نہیں، اس لیول کے کپڑے نہیں ہیں جیسے ان لوگوں نے پہن کے آنے۔ تو یہی حال ہماری شادیوں کے بھی ہوتا ہے۔ اب تو ایک برائڈل شاور کے نام سے ایک نیا، لیکن نام ہی بتاتا ہے کہ یہ ویسٹرن کلچر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سب کو پتہ ہے کہ جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ جانتے پوچھتے ہوئے ہم بڑے دھڑلے سے بڑے بڑے مذہبی گھرانے، بڑے بڑے حاجی، نمازی، تہجدیں پڑھنے والے یہ رسمیں کر رہے ہیں۔ ہاں، بات میں یہ کر رہی تھی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیسے دعوے سے کہتی ہوں کہ یہ تکبر ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کہہ دیا کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفور، اور دوسرا میں پروو کر سکتی ہوں اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر یہ تکبر نہیں ہے، ان مہندیوں کے، ان برائڈل شاورز کے، ان مائیوں کے، ان ڈھولکیوں کے موقع پہ کیمرہ آف کر دیں، نو اسٹیٹس، نو پکچرز، نو ویڈیوز، کسی کو نہیں دکھانا۔ پھر بتائیں کہ آپ کریں گے کہ فنکشن؟ پھر کوئی ضرورت رہ جائے گی؟ پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں کرنے کا۔ تو یہ چیز سے آپ کو اگر خود سے نہیں پتہ چلتا نا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں یا نہیں، اس چیز سے پتہ کر لیں، سوال کریں خود اپنے آپ سے اور پھر جواب لیں۔ کیا جواب آئے گا؟ اپنے آپ سے تو نہیں جھوٹ بول سکتے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تم اعراض کرو، عنہم ان سے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، چاہنے کے لیے، رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت، ترجوہا کہ تم امید رکھتے ہو اس کی، فقل لہما قولا میسورا تو کہو ان سے آسان بات، نرم بات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کوئی غریب اپنا آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے کچھ طلب کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس اسے دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ سے اچھے دنوں کی امید تو رکھتے ہیں، مگر وقتی طور پر آپ اس کی سائل کی
کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اس سے اعراض کرنے پہ مجبور ہیں، اور چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں کسی وقت ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو پھر کیا کرو؟ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان بات، نرم بات ان سے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور نہ کرو اپنا ہاتھ بندھا ہوا۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تم کرو، یادہ کا اپنا ہاتھ، مغلولتاً بندھا ہوا، الا عنقی کا اپنی گردن سے، ولا تبسطها، اور نہ کھول دو اس کو کل البسطی، پورا کھول دینا، یعنی استعارہ ہے یہ بخل اور کنجوسی کے لیے، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر کسی کو کچھ نہ دینے سے کہ کچھ بھی نہ دیں کسی کو، ہاتھ باندھ لیں اپنی گردن کے ساتھ، یہ ہو گیا بخل۔ بلا تبسطها کل البسط، تو نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، مطلب بعض اوقات نیکی کا جذبہ اس قدر جوش مارتا ہے کہ اپنا سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق، بے شک تیرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے۔ انہ کانا، بے شک وہ ہے، عبادی، اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرم بصیرا، خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کانا ہے، خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی خطا۔ یہ کہنا کہ بھئی زیادہ بچے تو ہم نہیں افورڈ کر سکتے کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی، اس لیے ابارٹ کرا دینا۔ زیادہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ہاں جی، اگلا کیا حکم ہے؟ ولا تقربوا الزنا، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتاً، بے حیائی، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ۔ اب باقی کے کل پڑھیں گے، ان آیات کی بھی تلاوت سنتے ہیں۔ قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه
إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا